الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سبق چل رہا تھا مسئلہ قرأت خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرأت کرنے کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، اور پھر احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے۔ اب تیسرا سبق یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام کے فتووں کی روشنی میں، یعنی حضور کے صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کس طریقے سے سمجھا ہے اور کس طرح بیان فرمایا ہے۔ آج تیسرا سبق ہم اس مسئلے کو حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام کے فتووں کی روشنی میں بیان کریں گے کہ حضور کے صحابہ کرام جو تھے ان کے فتوے اس مسئلہ کے بارے میں کیا تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ ان سے امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت وارد ہے، بلکہ پڑھنے والوں کے لیے دھمکیاں اور وعیدیں یہ بھی صحابہ کرام کے فتووں میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تمہیداً جو میں بیان کرتا ہوں، حضرت مسروق جو بہت بڑے تابعی ہیں، آپ تذکرۃ الحفاظ جلد پہلی صفحہ نمبر 25 پر ایک عبارت آپ کی ہے، وہ یہ ہے کہ قال وجدت علم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہا الی 6 دن الی عمر و علی و معاذ و ابی الدرداء و زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے اکتساب فیض کرنے کے بعد دیکھا ان میں سب کا علم ان 6 بزرگ صحابہ کرام میں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 6 صحابہ کرام جو تھے تمام صحابہ کرام میں بہت زیادہ ہی علم رکھنے والے تھے۔ وہ کون سے؟ پہلے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا انہوں نے، دوسرے نمبر پر حضرت علی، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود، چوتھے نمبر پر حضرت معاذ بن جبل، اور 5ویں نمبر پر حضرت ابو الدرداء، اور 6 نمبر پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام صحابہ کا علم ان 6 بزرگ صحابہ کرام کے علم میں ہے۔ مطلب یہ بڑا علم کو سمجھنے والے اور جناب علی علم رکھنے والے یہ صحابہ تھے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، اس نے دینی مسائل کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لحاظ سے صحابہ کرام کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے صحابہ کرام کا کہ جس سے دینی مسائل کی نشر و اشاعت اور ترویج کم ہوئی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے صحابہ کرام کا کہ جو اس بارے میں یعنی دین کی نشر و اشاعت اور ترویج میں متوسط یعنی درمیانی رہا ہے، دوسرا طبقہ۔ اور تیسرا طبقہ کہتے ہیں وہ ہے صحابہ کرام کا کہ جس سے دینی مسائل کی نشر و اشاعت اور ترویج بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہی۔
اور وہ عبارت ایک نقل کرتے ہیں جس عبارت کو میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَكَانَ الْمُكَسَّرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةً عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود و عائشہ ام المؤمنین، زید بن ثابت و عبداللہ ابن عباس و عبداللہ بن عمر. وہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام سے دین کی بہت زیادہ نشر و اشاعت ہوئی ہے ان میں سے یہ 7 صحابہ کرام خاص کر قابل غور ہیں، اور جناب علی خاص کر قابل ذکر بھی ہیں. یہ 7 صحابہ کرام کون کون سے؟ ان میں سے سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت علی، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور چوتھے نمبر پر ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 5ویں نمبر پر حضرت زید بن ثابت ہیں، 6 نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس، اور 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن سے دین کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہی، جتنی ہی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. ان صحابہ کرام سے دین کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اب ان 7 صحابہ کرام جو جلیل القدر جن کے نام میں نے لیے ہیں، اب ان کے فتووں کو دیکھا جائے تو ان کے فتوے بھی احناف کے مذہب کے ساتھ ملتے ہیں. اب ان میں سے سب سے پہلا فتویٰ حضرت زید بن ثابت کا میں بیان کرتا ہوں. ان کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں؟ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 215 اور نسائی شریف جلد اول صفحہ نمبر 111 اور طحاوی شریف صفحہ نمبر 108 پر ایک عبارت ہے، وہ یہ کہ ان عطا انہو سال زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ. حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات پڑھنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں، خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، کسی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ کا یہ فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ اور موطا امام محمد، آپ کا یہ فتویٰ ان کتابوں میں حضرت زید بن ثابت کا ان الفاظ سے بھی نقل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان زید بن ثابت قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له، موطا امام محمد صفحہ نمبر 46 پر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز. اب صحابی کہہ رہا ہے، جلیل القدر صحابی، کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور وہابی تک کا کہتا ہے کہ جنابی یہ تو پڑھنی فرض ہے. یعنی الٹ کرنا صحابہ کرام کے فتووں کے جناب. ویسے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم جناب یہ سیاستہ کو مانتے ہیں، ہم یہ سیاستہ کی حدیث ہے اور سیاستہ میں ہی فتویٰ نقل کیا ہے صحابہ کرام کا. اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا ہے. اب کیا خیال رکھیں گے وہابی کے جناب علی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط پڑھاتے رہے صحابہ کو یا صحابہ غلط پڑھتے رہے حضور سے؟ کیا کہیں گے وہابی لوگ؟ کچھ نہ کچھ ذہن سے سوچ کر اور شرم کی پھکی بھی لینی چاہیے. اب اسی صحابی کا حضرت زید بن ثابت کا یہی فتویٰ
مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 پر اور الفاظوں سے جناب علی نقل ہے، وہ یہ عن ابن ثوبان عن زید بن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جہر و ان خافت۔ حضرت ابن ثوبان حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، بلند آواز سے پڑھتا ہو امام یا پست آواز سے پڑھتا ہو، یعنی دونوں نمازوں میں جہری نماز ہے یا سری نماز ہے، دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ یہ حضور کے صحابی کا فتویٰ ہے۔ اب یہ فتویٰ تھا حضرت زید بن ثابت کا کہ جس سے واضح طور پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات کرنی جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ موطا امام مالک صفحہ نمبر 29، طحاوی شریف صفحہ نمبر 129، موطا امام محمد صفحہ نمبر 42 پر نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن ابن عمر قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی امام کے پیچھے پڑھے نماز، تم میں سے جب بھی کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی کافی ہے، یعنی جب اکیلا اور تنہا پڑھے تو اس کو پڑھنا چاہیے، جب اکیلا نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نمازی کو پڑھنی چاہیے، جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب یہی فتویٰ آپ کا موطا امام محمد صفحہ نمبر 43 پر اور الفاظوں سے نقل ہے، وہ یہ ہے کہ عن ابن عمر قال من صلی خلف الامام کفتہ قراءتہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جس شخص نے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے، یعنی جو امام قرات کر رہا ہے مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ یہ دوسرا صحابی تھا حضرت عبداللہ بن عمر۔ اب تیسرا صحابی جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ صحابی اس کے بارے میں فتویٰ کیا دیتا ہے۔ ان کا یہ فتویٰ موطا امام محمد صفحہ نمبر 42 پر نقل ہے۔ عبارت یہ ہے ان وہب بن کیسان انہو سامع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی رکعت بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، مگر امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام کے پیچھے جب پڑھے گا تو پھر وہ قرات نہیں کرے گا۔ اب مبارک پوری کی یہ تعویل نہیں چل سکتی، مبارک پوری یہ تعویل چلاتا ہے کہ قرات سے مراد جہر ہے، وہ کہتا ہے کہ قرات سے مراد الٹی تعویل، جیسے عقل ہی نہ ہو انسان کے اندر، ایسی باتیں کبھی کبھی انسان کر جاتا ہے کہ جس میں عقل ہی نہیں ہوتا۔ مبارک پوری یہ تعویل کرتا ہے کہ جناب علی اس قرات سے مراد جہر ہے، کیوں کہ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص کوئی رکعت پڑھے اس میں سورۃ فاتحہ جہر سے نہ پڑھے اس نے نماز نہیں پڑھی،
مگر امام کے پیچھے زور سے نہ پڑھے، اس سے یہ لازم آئے گا کہ منفرد پر سورۃ فاتحہ زور سے پڑھنا واجب ہے، حالانکہ اہل اسلام میں سے اس چیز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی قائل نہیں اس چیز کا۔ اب چوتھا صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کیا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کا فتویٰ اس بارے میں کیا ہے؟ یہ آپ کا فتویٰ طحاوی شریف صفحہ نمبر 107، موطا امام محمد صفحہ نمبر 45 پر نقل ہے۔ عبارت یہ ہے، عن ابن مسعود قال انصت للقرآن فإن فی الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الامام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کے لیے خاموش رہو، کیوں؟ کیونکہ نماز میں دوسرا شغل ہے۔ امام کے پیچھے جب مقتدی قرات کرے گا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ تو شغل کر رہا ہے نماز کے ساتھ۔ میری بات نہیں سمجھے، یہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے، انہی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے پڑھ رہا ہے یہ دوسرا شغل کر رہا ہے نماز کے ساتھ۔ یعنی قرآن کے اوامر اور نواہی، وعد اور وعید پر غور کرنا تم کو قرات کے بارہ میں امام کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب امام قرات کرے تو تم سنو قرآن کس چیز کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے قرآن روک رہا ہے، تم اس پر ذہن دلاؤ اور تمہارے ذہن میں یہی خیال ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا دوسرا فتویٰ طحاوی شریف صفحہ نمبر 107 پر نقل ہے۔ عبارت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لیت الذی یقرأ خلف الامام مولع فوہ ترابا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش کہ اس کا منہ مٹی سے بھر جائے۔ بد دعا دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو قرات کر رہا ہے، حضور کا صحابی فرما رہا ہے، امام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے کیوں نہیں بھر جاتا؟ منہ مٹی پوے وہاں بڑے دے، حضور دے فرمانوں نے موڑی پھرتا ہے نا، لیکن مٹی پوندی نہیں اس وقت پوے کی قبر دے اندر، کیونکہ کئی حضور دی امت دے جناب ذہن اس نے برباد کر دیتے ہیں۔ یہ حضور دے صحابی دی جناب علی یہ فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے کاش کہ وہ منہ دے مٹی پائے جاوے۔ ہوں اگر اسا اسے فتوے موڑو طحاوی شریف والے نو کہ حضور دے صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہابڑے دے منہ مٹی پوے، گل غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ مطلق حکم آیا ہے۔ اب پانچواں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کا یہ فتویٰ مصنف عبد الرزاق کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 137 پر اور دار قطنی جلد پہلی صفحہ نمبر 121 پر، طحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر نقل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرۃ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھا وہ فطرت سنت پر نہیں ہے، یعنی وہ سنت پر عمل نہیں ہے بلکہ بدعت کا پیروکار ہے۔ جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے، اور یہ بدعت سجیہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ یہ جو وہابڑے لوگ کہتے ہیں کہ سنی بدعتی، سنی، وہ لانتی خود تو بدعت کر رہا ہے ہر نماز میں بدعت، ہر 5 وقتی نماز میں بدعت۔ اب میں سوچتا ہوں رمضان شریف میں کہ یار یہ جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنی فرض ہے، وہابڑے کہتے ہیں، تراویحوں میں جو ان کے جو مقتدی ہیں، ہر مقتدی تو جناب یہ حافظ قرآن نہیں ہے، وہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ مولانا صاحب کیا پڑھتے ہوں گے؟ وہ تو ہر مقتدی پھر فرض کا تارک ہوگا، وہاں پر یہ کیا کرتے ہوں گے؟ کیونکہ ہر نماز میں اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں مقتدی کا پیچھے پڑھنا فرض ہے۔ جی ہاں مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔
حضرت علی کا یہ فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 پر اور الفاظ کے ساتھ نقل ہے۔ آپ فرماتے من کرا خلف الامام فقد اخطا الفطرۃ، جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھا اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی یہ تو ہر نماز میں پھر سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہر نماز، کیونکہ ان کا مسلک ہی ایسا ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہر فتوے کے خلاف کرو، حضور کے ہر فرمان کے خلاف کرو، یعنی اپنی من مرضی اور شیطان کے فتوے پر چلو، یہ ان کا مسلک ہے، وہابیوں کا یہ مسلک ہے۔ اور پھر کنز العمال شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ اور الفاظوں میں نقل کیا گیا ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 184 پر، مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 129 پر بھی نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور حضرت علی نے کس سے پڑھا ہے؟ حضور سے پڑھا ہے، حضرت علی نے حضور سے پڑھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب علی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے امام کے پیچھے قرات کی ہے، اور وہابڑا کہتا ہے کہ جناب علی قرات فرض ہے، سورۃ فاتحہ تو فرض ہے پڑھنی امام کے پیچھے۔ اب چھٹا صحابی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سے سوال کیا گیا طحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 129 پہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایک شخص نے سوال کیا کہ امام میرے آگے ہو اور قرات کر رہا ہو تو کیا میں اس کے پیچھے قرات کروں یا نہ کروں؟ الفاظ یہ ہے قال سالت عبداللہ بن عباس اقرأ والامام بین یدی قال اللہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر میرے آگے امام ہو، امام قرات کر رہا ہو، کیا میں اس کے پیچھے قرات کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو اس کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کا صحابی کہہ رہا ہے، تو اس کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ اب کیا مطلب بنے گا وہابیوں کا کہ کیا حضور کا صحابی فرض سے روک رہا ہے؟ جو اتنے جلیل القدر صحابی کے حضور کے فرمان پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ کیا کہیں گے کہ حضور کا صحابی فرض سے روک رہا ہے، غلط تبلیغ کر رہا ہے؟ مطلب کیا بنے گا ان کا؟ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا صاف طور پر یہ فرمان بیان کیا جا رہا ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، بس حاضر پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے گا اور ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اب اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا فتویٰ اس کے بارے میں، طحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 121 پر، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے میں نے سوال کیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ ان ناسا یکرہون فی الظہر والعصر فقال لو کان لی سبیل لکلأت السنتہم، یہ پڑھے گا، صرف قرات دا مسئلہ ہے جی، قرات دا مسئلہ۔ اب آپ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ان کی زبانیں گدی سے کھینچ کر پھینک دوں۔ اتنے سخت الفاظ حضور کے صحابی کے، آپ فرماتے اگر میرا بس چلے نا
تے میں نہ دیا زبانہ کٹ کے گدی دے وچوں کھینچا کہ تسا امام دے پیچھے قرات کر دے ہو ہاں امام دے پیچھے قرات کر کتنے سخت الفاظ حضور دے صحابی دے اب آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کا فتویٰ کیا ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ کا یہ فتویٰ موطا امام محمد صفحہ نمبر 98 مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 138 پر نقل ہے آپ فرماتے ہیں قال لیتا فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے منہ میں پتھر پڑ جائیں ان کے منہ میں پتھر لگے نہیں نہ دے منہ دے وچ جڑے امام دے پیچھے قرات کر دینے ہاں اور آپ دا حضرت عمر کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 پر اور الفاظوں کے ساتھ نقل ہے آپ فرماتے ہیں تکفی کا قراتہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مقتدی کو امام کی قرات کافی ہے مقتدی کو امام کی قرات کافی ہے یعنی جو امام قرات کرتا ہے مقتدی کی وہی قرات ہے اب آگے حضور کا جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں حضور کا یہ صحابی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے موطا امام محمد صفحہ نمبر 98 آپ کا یہ فتویٰ وہاں پر نقل ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 پر آپ کا یہ فتویٰ نقل ہے آپ فرماتے ہیں سعد قال وددت الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرۃ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میری تمنا اور خواہش ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں انگارے بھر جائیں آپ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ جڑا امام دے پیچھے پڑھدا ہے نا او دے منہ دے وچ انگارے پڑ ونجن اگ دے کیوں انگاریاں دے خیال دے وچ چلا جائے گا اے جرم تے چھڑ دے گا مطلب نہیں سمجھا ہیں یعنی ایڈا بڑا گناہ ہے تے وہابہ کیا امام دے پیچھے قرات کرو یعنی حضور دا فرمان ہے جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی نماز دی نماز ہی نہیں ہوئی بے وقوف دا بچہ کم از کم پوری حدیث میں سمجھتے صحیح وہ شکیر علی گل ہے میرا خیال ہے عقل دے بھوسا بھرے آگے ہے انہوں نے عقلہ دے وچ وہی بھرے آگے ہے تا کر کے حضور دے فرمان ہی سمجھ نہیں آ رہے اب آگے فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت جابر بن عبداللہ ان تین صحابیاں دا فتویٰ ایک روایت اندر ہے تحاوی شریف صفحہ نمبر 107 پر وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ ان عبید اللہ ابن مقسم انہو سالا عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت جابر بن عبداللہ فقالوا لا یقرأ فی شیء من الصلوات عبید بن مقسم روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ سے امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں پوچھا ان تینوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور ان تینوں کا ایک ہی جواب تھا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں چاہے وہ نماز سری ہو یا جاری کسی نماز میں قرات نہ کی جائے ان تینوں کا یہی فتویٰ تھا اب آگے فتاوی جات آتے ہیں خلفاء راشدین کے مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 139 پر امام عبد الرزاق فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں عبارت پڑھ لوں پہلے وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانْ كَانُوا يَنْهُونَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے، امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اب آگے فتویٰ آتا ہے 70 بدری صحابہ کرام کا، 70 بدری صحابہ کرام، روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 152 پر وہ کیا ہے؟ ادرکت 70 بدریجن کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام۔ قال الشعبی، شروع میں آتا ہے کہ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ایک تابعی گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں۔ یہ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھا اور صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ اب یہ تابعی کہتا ہے کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا ہے، ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا اور 70 بدری صحابہ کو منع کرتے دیکھا ہے۔ اب صحابہ کرام فرمائے منع قرات کرنے سے، اور وہاں بڑا کہ نہیں جی قرات کرنی فرض ہے۔ ہونا سکے اکسو کی عقل کتھا گئے، بھوسا بھریا گیا ہے یا گدے تو بدتر عقل بن گئی دا؟ کیوں؟ سیانے لوگ کہندے نے اوے جیدی عقل مر ونجے نا عقل او کتیاں تو بھی بدتر تھی ویندے۔ یہ لوگ انہاں دے چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام دے فتاوی جات سن، اور کل سے انشاءاللہ العزیز آگے تابعین عظام کے جو فتاوے ہیں اور پھر تبع تابعین کے فتوے جو ہیں اسی مسئلہ کے بارے میں، اور پھر امام مجتہدین کے جو آگے 3 سبق رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی الگ الگ اسی طرح کر کے انشاءاللہ العزیز حوالہ جات کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔